بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس سلسلے کے جو مباحث تھے اور عنوانات تھے، موضوعات تھے، ان کو ہم نے 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا جو آپ کے سامنے ہیں۔ ان 10 موضوعات میں سے ہمارے پہلے 5 موضوعات گزشتہ نشستوں میں الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، تقریباً 78 نشستوں میں۔ بیوع، ربا، شرکت و مضاربت، مزارعت اور اجارہ، یہ 5 عنوانات ہمارے مکمل ہو گئے۔ آج کی نشست میں، نشست نمبر 79 سے ہم عقودی تبرع کا تعارف جو ہے یہ شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست سے ہم عقودی تبرع، بلکہ آج جو نشست ہے اس میں ہم یہ عنوان نمبر 6 ہے عقودی تبرع کا تعارف، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اگلی نشست سے، نشست نمبر 80 سے انشاءاللہ ہبہ کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد عاریت، پھر قرض، اور آخر میں کچھ اہم جدید و معاصر تحقیقات کا تذکرہ ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں عقودی تبرع کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عقودی تبرع کے بارے میں فقہا نے بہت کچھ تفصیلات لکھی ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک تمہیدی بحث ہے، یہ جو ہمارا یہ عنوان ہے عقودی تبرع کا تعارف۔ تو عقودی تبرع کئی قسم کے کانٹریکٹ ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ جو ہے اس پر فقہا نے باریکیاں لکھی ہیں، لیکن ان باریکیوں کو سمجھنے سے پہلے ان کی کچھ خصائص، خصوصیات، کچھ تعارف، کچھ اقسام، یعنی بطور ایک تمہیدی بحث جو ہے وہ سمجھ لیجئے اس بحث کو۔ تو اس تمہیدی بحث کو سمجھنے کے بعد ہی ہم پھر آگے ہبہ، عاریت اور قرض وغیرہ کو سمجھ سکیں گے۔ تو عقودی تبرع کا جو تعارفی یا تمہیدی عنوان ہے، اس کو ہم نے 4 عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عقودی تبرع کا تعارف، دوسرا عنوان ہے عقودی تبرع کی مشروعیت، تیسرا عنوان ہے عقودی تبرع کی خصوصیات، اور چوتھا عنوان ہے عقودی تبرع کی اقسام۔ تو یہ ہے، یہ تمہیدی بحث میں ان 4 نکات کو ہم ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد باریکیوں میں قرض اور عاریت وغیرہ میں پھر اگلی نشستوں میں دیکھیں گے۔ وہ جہاں تک پہلا نقطہ ہے عقودی تبرع کا تعارف، تو اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے عقود اور دوسرا ہے تبرع۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کانٹریکٹ کو کہتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جہاں تک تبرع کی بات ہے، تبرع کا جو لفظ ہے یہ سنگولر ہے، مفرد ہے، اس کی جمع تبرعات آتی ہے۔ اور تبرع کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور براء سے بنا ہے، یعنی اس کے جو اصل مادہ اور روٹ ہے وہ با، را اور عین ہے۔ اس براء لفظ کے معنی آتے ہیں ماہر ہونا، لائق اور فائق ہونا۔ اسی طرح اس کا معنی بغیر کسی معاوضے کے کسی چیز کو حاصل کرنا، یا کوئی کسی چیز کو خرچ کرنے کی بھی آتے ہیں، یعنی فری میں کوئی چیز دے دینا۔ اسی لیے علماء نے اس کے 2 مشہور معنی کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا کیا ہے التطوع بالشیء، یعنی کسی چیز کو فری میں دے دینا، اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے التبریز والفضل، یعنی کہ لائق، فائق اور فضیلت والا ہونا۔ تو بہرحال یہ 2 اس کے مشہور لغوی معنی ہیں۔ جہاں تک عقودی تبرع کی بات ہے، تو عقودی تبرع کا مطلب ہے وہ کانٹریکٹ کہ جس میں ایک انسان فری میں دوسرے کو کوئی چیز دیتا ہے۔ آپ اس کی سب سے مختصر آسان تعریف یوں کر سکتے ہیں، العطاء بغیر مقابل، یعنی بلا عوض کوئی چیز کسی کو دے دینا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیلی تعریف موسوعہ فقہیہ کویتیہ کے اندر یوں کی گئی ہے تعریف کہ بذل المکلف مالا او منفعتا لغیره فی الحال او فی المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا، یعنی کسی مکلف شخص کا اپنا مال یا اپنی سروسز خرچ کر دینا، دوسرے کو دے دینا، فی الحال دے دینا یا مستقبل میں دے دینا، یعنی ابھی کہہ دیتا ہے کہ لے لو، یا اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھی جو ہے فلاں وقت کے بعد لے لینا مستقبل میں، بلا عوض۔ اور یہ جو مکلف شخص اپنا مال یا اپنی سروسز دوسرے کو دیتا ہے، فی الفور دیتا ہے یا مستقبل میں، یہ بغیر کسی عوض کے ہوتا ہے، فری میں ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے فری میں؟ بقصد البر والمعروف، نیکی اور اچھائی کے مقصد ہوتا ہے عمومی طور پر غالباً۔ ہاں یہ الگ بات ہے
کہ کبھی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی ہے، کبھی رشتہ مضبوط کرنا مقصد ہوتا ہے، کبھی جو ہے کوئی اور مقصد ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر جب بلا عوض ہو تو بس وہ تبرع کے اندر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقودی تبرع۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر وہ کانٹریکٹ، ہر وہ عقد جس میں ایک انسان اپنا مال، اپنی کوئی چیز یا اپنی کوئی سروسز دوسرے کو فری میں دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ تبرع کا کانٹریکٹ ہے، تبرع کا عقد ہے۔ دوسرا جو عنوان ہے عقد تبرع کی مشروعیت۔ مشروعیت کا مطلب ہے جواز، کہ کیا اس طرح کے کانٹریکٹ شرعاً جائز ہے؟ تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی نیکی ہے نا کسی انسان کے ساتھ، کہ آپ کسی کو فری میں کوئی چیز دے رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو، تو یہ تو ایک مسلمان کے ساتھ نیکی ہے۔ تو نیکی کی تو شریعت نے کئی مقامات پر ترغیب دی ہے، قرآن و سنت میں بہت سارے ایسے نصوص ہے جس میں نیکی اور اچھے کاموں پر اور جو ہے وہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے فقہا نے عقود تبرع کے جو کانٹریکٹ ہے، آگے اس کی اقسام آئے گی، جیسے کہ وصیت ہے، وقف ہے، ہبہ ہے، اس پر الگ سے بھی باقاعدہ دلائل دیے ہیں، تو بہرحال ان کو پھر الگ سے دیکھیں گے، لیکن عمومی طور پر عقد تبرع کی مشروعیت جو ہے وہ قرآن و سنت کے ان تمام نصوص اور آیات اور احادیث سے ثابت ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر، مثلا وتعاونوا علی البر والتقوی اور اس طرح کی جو آیات اور احادیث وغیرہ ہے، اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ تو ہدیہ بھی چونکہ فری اور بلا عوض ہوتا ہے، تو اس سے بھی عقد تبرع کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تیسرا جو عنوان ہے عقود تبرع کے تعارف کے سلسلے میں، وہ ہے عقود تبرع کی خصوصیات، یعنی تبرعات یا عقود تبرع کو سمجھنے سے پہلے کچھ مشترک خصوصیات ضروری ہے جو ان میں پائی جاتی ہے، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ عام جو معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت، شرکت، یعنی پارٹنرشپ وغیرہ، وہ اور تبرعات، ان میں آپس میں کیا فرق ہے، تاکہ یہ عقود تبرعات کی بنیادی امتیازات اور خصوصیات آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ دیگر جو معاملات مالیہ ہیں ان سے یہ تبرعات کس حد تک الگ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی خصوصیت جس کو عمومی طور پر علماء یوں قاعدے کی شکل میں ذکر کرتے ہیں کہ یغتفر فی التبرعات ما لا یغتفر فی المعاوضات، یہ قاعدہ اگرچہ قدیم فقہی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن معاصر علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تبرعات کے اندر شریعت نے ایسی ایسی چیزوں کی گنجائشیں دی ہیں جو معاوضات مالیہ میں جن چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ قاعدہ فقہا کی ان تمام عبارات سے ماخوذ ہے جن میں آیا ہے کہ عقود تبرع کی بنا تسامح پر ہے، چشم پوشی پر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تبرعات کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ہبہ اور گفٹ، وصیت وغیرہ، اس میں غرر کی اجازت دی گئی ہے، جہالت کی اور انسرٹینٹی کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر باقاعدہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ کسی مجہول نامعلوم شخص کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ تو جب اتنا، یعنی کہ کیونکہ وصیت ایک عقد تبرع ہے، تو عقود تبرعات کے اندر جہالت کی اجازت دی کہ حالانکہ معاملات مالیہ میں، خرید و فروخت وغیرہ میں انسرٹینٹی اور جہالت کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عقود تبرع میں بھی بعض مقامات پر جو ہے وہ جہالت کی اجازت نہیں دی گئی جہاں پر جھگڑے کا اندیشہ ہو، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے مقامات پر عقود تبرع میں جہالت کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کہ جہالت کی جو اجازت ہے وہ عقود تبرع میں زیادہ ہے بنسبت دیگر معاملات کے۔ دوسری خصوصیت عقود تبرع کی یہ ہے کہ عقود تبرع میں اگر کوئی فاسد شرط لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے عقد تبرع فاسد نہیں ہوتا، بلکہ عقد ٹھیک ہوتا ہے اور وہ جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط لغو ہو جائے گی۔ حالانکہ خرید و فروخت میں، اجارے میں، شرکت میں، مزاربت میں، ان میں اگر کوئی ایسی فاسد شرط لگائی جائے گی تو اس فاسد شرط کی وجہ سے معاملہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، لیکن تبرعات کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں اگر آپ فاسد شرط لگاتے ہیں تو عقد تبرع پر کوئی اثر نہیں پڑتا، عقد تبرع اپنی جگہ برقرار رہے گا، درست رہے گا، اور وہ شرط فاسد جو ہے وہ لغو قرار دے دی جائے گی۔ تیسری بنیادی خصوصیت، اس کو بھی علماء نے یوں ایک قاعدے کی شکل میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں لا یتم التبرع الا بقبض، کہ عقود تبرع جو ہے یہ قبضے کے بغیر تام اور کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوتے۔
آپ کو جیسے کہ گزشتہ تفصیلات سے آپ کو اتنا تو علم ہو گیا ہوگا کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، شرکت کا معاملہ ہو، مزاربت ہو، اجارہ ہو، اس میں جیسے ہی دونوں پارٹنر ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، آفر اور پیشکش کا معاملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کہہ دیا میں نے آپ سے یہ چیز خریدی، دوسرے کہتے ہیں میں نے آپ کو بیچ دی، تو بس اسی وقت کانٹریکٹ تام مکمل کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد قبضہ وبضہ کی ضرورت نہیں ہوتی. قبضہ کی ضرورت الگ ہے کہ آگے بیچنے کے لیے قبضہ کی ضرورت ہے، اپنے استعمال کے، وہ الگ بھی باتیں ہیں، لیکن جو کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ، وہ عقد کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن عقد تبرع ایسا نہیں ہے. عقود تبرع جتنے بھی ہے، ہبہ ہے، وصیت ہے، یا جو ہے وقف ہے، تو یہ منعقد تو ہو جاتے ہیں زبانی ایجاب و قبول سے، لیکن کمپلیٹ اور مکمل اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کیا جائے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے کو کہہ دیا کہ بھائی صاحب میں نے اپنا یہ موبائل آپ کو گفٹ کر دیا، تو زبانی طور پر تو اس نے کہہ دیا، لیکن اس سے عقد کمپلیٹ نہیں ہوا. ہبہ کا، گفٹ کا عقد کمپلیٹ نہیں ہوا. دوسرا آدمی زبردستی نہیں لے سکتا آپ یہ موبائل. ہاں اگر اس نے اس کے قبضے میں دے دیا تو تب یہ عقد کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن جب تک اس نے قبضہ نہ کیا ہو تو یہ عقد جو ہے لازم نہیں ہے. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے پھر ہر عقد کے اندر الگ الگ آئی. تو بہرحال یہ بھی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے. اور چوتھی اہم خصوصیت یہ ہے کہ عقود تبرع جتنے بھی ہے، ہبہ ہے، وصیت ہے، وقف ہے، جتنے بھی عقود تبرع، قرض ہے، اس کے لیے اہلیت کاملہ شرط ہے. یعنی جو آدمی ایسا کانٹریکٹ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عقل بھی ہو اور وہ بالغ بھی ہو. جبکہ آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے کہ خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، مزاربت، جو معاملات مالیہ ہے، اس کے لیے عقل مند ہونا تو شرط ہے. اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو یہ شرط ہے، لیکن بالغ ہونا شرط نہیں ہے حنفیہ کے عمومی طور پر. لیکن عقود تبرع کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے، یہ اس کی الگ خصوصیت. بہرحال جہاں تک چوتھا نقطہ ہے عقود تبرع کی اقسام، تو مشہور قسمیں اس کی 5 ہیں، اور ان 5 قسموں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی عقود تبرع کے تحت جتنے کانٹریکٹ آتے ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا، پہلی قسم ہے وہ کانٹریکٹ جو شروع میں اور اینڈ میں دونوں میں تبرع ہو. تبرع ہو کا مطلب فری ہو. اور دوسری قسم ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ابتدا میں تو تبرع اور فری ہو، لیکن اینڈ میں، آخر میں وہ بھی معاوضہ بن جائے، یعنی اس میں چیز واپس لی جاتی ہے نا. تو یہ پہلی قسم ہے. اس کے تحت یہ 3 قسمیں آتی ہیں. ان میں انسان چیز دے دیتا ہے، بس دے دیا، واپس نہیں لیا جائے گا. اور یہ جو دوسری قسم ہے، اس کے تحت جو 2 قسمیں آتی ہے، قرض اور عاریت، اس میں انسان جب چیز دیتا ہے تو شروع میں تو فری دے دیتا ہے، لیکن بعد میں چیز واپس وصول کرتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابتداءً تبرع ہے اور انتہاءً یہ معاوضہ ہے. تو یہ جو پہلی قسم ہے، پہلا حصہ ہے کہ ابتداءً بھی یہ تبرع اور فری کا معاملہ ہو اور انتہاءً بھی یہ فری کا معاملہ ہو. تو اس کے تحت 3 قسمیں آتی ہے. ہبہ، کسی کو کوئی چیز فری میں گفٹ کر دینا. نمبر 2 وقف، اپنی کوئی چیز، جائیداد وغیرہ جو ہے وہ عوام الناس کی بھلائی کے لیے اللہ کے راستے میں دے دینا. مسجد کے لیے زمین وقف کر دینا، مسافر خانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ہے وصیت. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کسی انسان کو کوئی چیز فری میں دینا، لیکن فی الحال نہیں، بلکہ اس کو اپنی موت کی طرف منسوخ کر کے دینا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال سے یہ چیز دی جائے فری میں. تو یہ وصیت ہے. دوسری قسم جو ہے ابتداءً تبرع ہو اور انتہاءً معاوضہ ہو، اس میں 2 قسمیں آتی ہے. قرض، جو سب جانتے ہیں. قرض کا مطلب ہے کہ کوئی کرنسی یا ایسی چیز دوسرے شخص کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کے لیے دینا، جو جس چیز کی مثل اور اسی جیسی ہو بہو چیز ملتی ہو، تاکہ سامنے والا آدمی اس کو استعمال کر کے اس کی ہو بہو چیز آپ کو واپس کرے. کرنسی ہے، گندم ہے، چاول ہے، سامنے والے کو دے دیا آپ نے، وہ استعمال کرے گا لیکن بعد میں آپ کو واپس کرے گا. اور دوسری قسم ہے عاریت. عاریت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوئی چیز دوسرے کو استعمال کے لیے دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو کچھ عارضی طور پر استعمال کر کے وہی چیز واپس کرے. اس میں چیز ختم نہیں ہوتی. قرض اور عاریت میں یہی فرق ہے کہ قرض میں جس چیز کو آپ دے رہے ہیں، سامنے والا اس چیز کو استعمال کر کے ختم کرے گا، بعد میں اسی جیسی چیز آپ کو فراہم کرے گا. جیسے گندم آپ نے دے دیا، اس نے استعمال کر کے ختم کر دی، بعد میں آپ کو گندم دے گا اتنی کہیں بازار سے خرید کر. جبکہ عاریت میں یہ ہے کہ سامنے والے کو ایسی چیز دی جاتی ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنی بائک دے دی 1 گھنٹے کے استعمال کے لیے فری میں، آپ نے استعمال کر کے مجھے واپس کر دی، تو یہ عاریت ہے.
تو بہرحال یہ ہے عقود تبرع کا مختصر سا تعارف. ہم جو ہے آگے کے عنوانات میں ہبہ، قرض اور عاریت ان تینوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ان کا مالی معاملات کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. جہاں تک وقف اور وصیت ہے، چونکہ یہ الگ بحثیں ہیں تو اس کے لیے جو ہے ان کو ہم نے فقہ المعاملات المالیہ کے دروس میں شامل نہیں کیا.